عن ابی ذر عن ابی ذر الغفاری، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فیما یرویہ عن ربہ عز وجل، جو وہ روایت کرتے ہیں اللہ عز وجل سے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ حدیث قدسی، جہاں پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. یعنی کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کیا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ حدیث قدسی. جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اس کے بعد کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم، بے شک میں نے حرام کیا ہے ظلم کو، علی نفسی، اپنے نفس کے اوپر. میں نے ظلم کو حرام کیا ہے اپنے آپ کے اوپر. وجعلتہ بینکم محرما، اور بنایا ہے میں نے اسی ظلم کو تمہارے درمیان بھی کیا، حرام. وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے بنایا ظلم کو تمہارے درمیان بھی کیا، حرام. فلا تظالموا، بس تم ظلم مت کرو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال، تم میں سے ہر کوئی گمراہ ہے، الا من ہدیتہ، سوائے صرف اور صرف وہ جس میں ہدایت دوں گا. کلکم ضال، تم میں سے ہر کوئی گمراہ ہے، الا من ہدیتہ، صرف اور صرف وہ جسے میں ہدایت دوں گا. فاستہدونی، بس تم مجھ سے ہی ہدایت طلب کیا کرو، اہدکم، میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا. یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم جائع، تم میں سے ہر کوئی بھوکا ہے، کلکم جائع، تم میں سے ہر کوئی بھوکا ہے، الا من اطعمتہ، سوائے وہ جسے میں کھلاؤں گا، سوائے وہ جسے میں کھلاؤں گا. فاستطعمونی، بس تم مجھ سے ہی کھانا طلب کرو، تم مجھ سے ہی کھانا مانگو، اطعمکم، میں تمہیں کھانا دوں گا، میں تمہیں رزق دوں گا. یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم عار، عار، تم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ اس کو لباس نہیں ہے، وہ نیکڈ ہے، الا من کسوتہ، سوائے وہ جسے میں لباس عطا کروں گا. فاستکسونی، تم مجھ سے لباس مانگو، اکسکم، میں تمہیں لباس عطا کروں گا. یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، بے شک تم خطا کرتے ہو، تم غلطیاں کرتے ہو راتوں کو بھی اور دنوں کو بھی. وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں تمہیں بخشتا ہوں، میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں. وانا اغفر، اور میں بخشتا ہوں، الذنوب جميعا، تمام کے تمام گناہوں کو. تو فاستغفرونی، تم مجھ سے ہی طلب کرو مغفرت کو، اغفر لکم، میں تمہیں معاف کروں گا. یا عبادی، اے میرے بندو، انکم لن تبلغوا ضرین، تم مجھے ہرگز بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو، کوئی ہارم نہیں پہنچا سکتے ہو. فتدرنی، یہ کہ تم مجھے ہارم پہنچاؤ، ایسا پاسبل نہیں ہے. ولن تبلغوا نفعی، اور نہ ہی تم مجھے نفع پہنچا سکتے ہو، نہ تم مجھے بینیفٹ دے سکتے ہو. فتنفعونی، یہ کہ تم مجھے بینیفٹ دو، تم ایسا بھی نہیں کر سکتے ہو. یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم، اگر مان لیا جائے تمام اولین، تمام فارمر پیپل، پرانے لوگ، وآخرکم، تمام آنے والے لوگ، وانسکم، تمام انسان، وجنکم، تمام جن، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، اگر وہ سارے ہوں گے کیا، اتقى قلب رجل واحد منکم، وہ ہوں گے سب سے زیادہ تقوی والے. اتقى جو ہے یہ تقوی کا کیا ہے، مانی اب سپر ڈگری ہے نا یہ، اس کو تفضیل، ناؤن آف سپیریورٹی اس کو بولتے ہیں. اگر ہر کوئی بندہ، چاہے پرانوں میں سے جتنے بھی گزرے یا جتنے بھی نئے آ جائیں گے انسان، چاہے انسان یا جن، اگر وہ سارے کیا ہوں گے، تقوی والے دل کے ہوں گے، نیک پرہیزگار ہوں گے، رب سے ڈرنے والے ہوں گے، تقوی کی زندگی اختیار کرنے والے ہوں گے. ما زاد فی ملکی شیئا، یہ بات سمجھو کہ میرے ملک کے اندر، میری بادشاہت کے اندر، میرے ڈومینین کے اندر، میری کنگڈم کے اندر کوئی زیادتی نہیں ہو جائے گی اس چیز سے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا چاہے اللہ تعالیٰ کی بات کرے یا نہ کرے، کوئی تقوی حاصل کرے نہ کرے، اس کو فائدہ اپنے ہی کو ہی ہے. رب کو کیا فائدہ ہماری تقوی اختیار کرنے سے؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، وہ غنی ہے. واللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے. انسان کے فقیر، محتاج اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کے دربار میں فقیر ہو، تم محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ غنی ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے. الحمید، جو بہت تعریف والا ہے، جو پریز وردی ہے اللہ تعالیٰ. تو یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم، اگر مان لیا جائے کہ تمہارے سارے فارمر پیپل، تمہارے سارے پرانے لوگ،
جتنے بھی آدم علیہ السلام سے آئے تھے آج تک لوگ دنیا کے اندر، وہ آخرکم، یا جتنے بھی آخر قیامت تک آئیں گے لوگ دنیا کے اندر، وہ انسکم تمام انسان، وہ جنکم تمام جن، کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، اگر وہ فاجر دل کے ہوں گے، وہ گنہگار ہوں گے، ان کے دل خراب ہو گئے ہوں گے، گناہ کرتے ہوں گے، تو ما نقص ذلك فی ملکی شیئا، میری بادشاہت کے اندر، میرے ڈومینین کے اندر، میرے کنٹرول کے اندر، میری اتھارٹی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا، کوئی نقص وہاں پہ نہیں ہو جائے گا. ما نقص ذلك من ملکی شیئا، میرے ملک میں کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا، کچھ بھی کمی نہیں آ جائے گی میری بادشاہت کے اندر، میں پھر بھی بادشاہی ہوں. یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم، اگر تمام پرانے لوگ، و آخرکم، تمام آگے آنے والے لوگ، و انسکم، تمام انسان، و جنکم، تمام جن، قاموا فی سعید واحد، اگر وہ ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں گے. سعید بولتے کس کو؟ میدان کو نا، جو بالکل چٹیل میدان ہوگا، وہاں پہ سب جمع ہو جائیں گے. فس فسألونی، اس کے بعد مجھے تمام پاس کے جتنے بھی انسان گزرے یا جن، اور جتنے بھی قیامت تک جن اور انسان آئیں گے، وہ مجھے سارے مانگیں گے اگر مان لیا جائے، ایک ساتھ مانگیں گے سارے. فأعطیت کل واحد مسئلہ مسئلتہ، اس کے بعد میں ہر ایک کو عطا کروں گا وہ جو وہ سوال کرتا ہے مجھ سے، میں اسے اس کے مطابق دوں گا. ما نقص ذلك مما عندي، مجھے کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا، مجھے کوئی کمی نہیں ہو جائے گی اس میں جو خزانے میرے پاس ہے. لیکن کتنا؟ الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، صرف اتنا ہی، كما ينقص المخيط، جتنا ایک مخیط بولتے ہیں کس کو؟ نیڈل کو، جتنا ایک نیڈل ہے نا، نیڈل وہ نقصان کرتی ہے سمندر کو، اذا ادخل البحر، جب وہ داخل کی جاتی ہے کس میں؟ سمندر کے اندر. میں نے ڈالی نیڈل کس میں؟ سمندر کے اندر ڈالی میں نے نیڈل، اب میں ڈالا نیڈل واپس، کتنا پانی لگا ہوگا نیڈل کے اوپر؟ کچھ بھی، نہ کے برابر، زیرو پانی ہو گیا، نہ کے برابر ہی. یہ پہنچ جاتا ہے اس چیز کو جو بالکل کیا ہوگا؟ زیرو کے برابر. تو یہ فرق بھی مجھے نہیں پڑ جائے گا میری بادشاہت کے اندر، اگر دنیا کے تمام انسان اور جن مجھے پکاریں گے، کوئی چیز مجھ سے مانگیں گے. تو یا عبادی، اے میرے بندو، انما ہی اعمالکم، بے شک یہ جو تمہارے اعمال ہے، احصیہا لکم، میں ان کو کاؤنٹ کرتا ہوں تمہارے لیے. احصا بولتے کس کو؟ کاؤنٹ کرنے کو، اچھے سے نا، گننے کو. اسی حالکم، میں تمہارے لیے ان کو کاؤنٹ کرتا ہوں. ثم اوفیکم ایاہا، اس کے بعد میں تمہیں وفا دوں گا، میں تمہیں پورا جزا دوں گا اس کا، پورا پورا جزا تمہیں ملے گا اس تمہارے اعمال کا. فمن وجد خیرا، اب جو شخص، جس شخص نے پایا خیر کو دنیا کے اندر، فلیحمد اللہ، اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حمد بیان کرے اس خیر پہ. ومن وجد غیر ذلك، اگر کوئی انسان کو خیر نہیں مل رہا ہے دنیا کے اندر، فلا یولم الا نفسه، اسے نہیں چاہیے کہ وہ ملامت کرے لیکن صرف اپنے آپ کو، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو بلیم وردی کرے، تصور کہ اگر وہ اس کو خیر نہیں مل رہا ہے، کیونکہ خیر بالکل واضح ہے، بس خیر کو پکڑنا ہے. تو جو خیر پاتا ہے اسے چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے، جس کو خیر نہیں ملتا ہے اسے چاہیے کہ وہ خود کو سمجھے، وہ خود کا محاسبہ کرے، وہ سوال کرے خود سے، وہ خود کو ٹھہرائے، کیا بلیم وردی، ملامت کرے وہ خود سے کہ مجھے خیر کیوں نہیں مل رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اتنا فضل عطا کرنے والا ہے، خیر عطا کرنے والا ہے، تو میں کیوں اس کے فضل سے محروم رہوں؟ میں اتنا کیسے رہ سکتا ہوں م، بدبخت انسان میں کیسے بن سکتا ہوں اتنا زیادہ؟ اب جو یہ حدیث ہے دیکھیے، پہلے اس میں کیا آ گیا؟ انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم حرام کیا ہے. اب ظلم کس کو بولتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا عربی میں ظلم کس کو بولتے ہیں؟ ایسے بولتے ہیں ظلم کو، ڈیفینیشن ہے ایسے: الظلم، ایسے وضع الشیء غیر محلی، ہے نا، وضع الشیء غیر محلی، کوئی چیز رکھنا وہاں پہ جہاں پہ اس کا محل نہیں ہوگا، جہاں پہ اس کی جگہ نہیں ہوگی، کوئی چیز وہاں پہ رکھنا. مطلب عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. اگر میں کر رہا ہوں عبادت کسی غیر اللہ کی، تو میں عبادت لے رہا ہوں کسی اور کی جگہ، غیر اللہ کے سامنے لا رہا ہوں عبادت، اس کو بولیں گے ظلم. اور اس سے بڑا ظلم کچھ نہیں ہو سکتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت عظیم ظلم ہے. عبادت کرنا غیر اللہ کی، سجدہ کرنا غیر اللہ کو، بس پکارا غیر اللہ کو، یہ بہت بڑا ظلم ہے. اس سے بڑا ظلم کی مثال کوئی نہیں دے سکتا انسان دنیا کے اندر. مطلب جس رب نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو آکسیجن دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، لائف دی ہے، کانشیسنیس دی ہے، عقل دی ہے، ریشنلٹی دی ہے، پھر اسی رب کے خلاف وہ کسی اور کو پکارتا ہے. کائنات میں اس سے بڑی ظلم کی مثال کچھ نہیں ہے، شرک سے بڑی مثال. اسی لیے ان شرک لظلم عظیم، شرک سب سے عظیم ظلم ہے. تو ظلم کیا ہو گیا؟ وضع الشیء غیر محلی، کوئی چیز وہاں پہ رہنا جہاں اس کا حق نہیں ہوگا، ہے نا، اس کو بولتے ہیں ظلم.
مطلب حق کسی کا کھانا، کسی کا حق کھانا وہ ہو گیا ظلم، رانگ ڈوئنگ کرنا. ویسے ہی حدیث میں کیا گیا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن ظلم کیا ہوگا، وہ ظلمات ہوں گے. مطلب ظلم آس ان گٹ، اچھی آسن گئی ظلم آس کورمت. یا حدیث میں کیا گیا، اتقی دعوت المظلوم، تم بچو مظلوم کی بد دعا سے. فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. چاہے مظلوم اگر ہوگا نا، غیر مسلمان بھی ہوگا مظلوم، لیکن مظلوم ہے، مظلوم کے درمیان اور اللہ کے درمیان ہے کوئی حجاب ہی نہیں ہوتا ہے، کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہوتی ہے. وہ ادا کرتا ہے قبول کیا، وہ دعا جلدی. اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. یا جیسے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا نا ظلم، اپنے آپ پہ کرنا، اس نے حرام کیا ہے ظلم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولا يظلم ربك احدا، اور نہیں ظلم کرے گا آپ کا رب کسی بھی ایک کے ساتھ، وہ ظلم نہیں کرے گا. یا وما ربك بالظلام للعبید، آپ کا رب ذرے کے برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے بندوں کے ساتھ. تو یہ، یا جیسے اللہ تعالیٰ بولتا ہے قرآن میں کیا، وما اللہ یرید ظلما للعباد، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے بندوں کے ساتھ ظلم کرنا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنا وفا ہو جائے گا آخرت کے دن کہ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جس نے کیا ہوگا ایٹمز ویٹ کے برابر شر، برا کام، جزا پائے گا اپنا. جس نے ایٹم کے ویٹ کے برابر کیا ہوگا اچھا کام، جزا دیکھے گا وہ اپنا. یا جسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وما كان ربك نسيا، آپ کا رب بولنے والا نہیں ہے. وما كان ربك نسيا، آپ کا رب نہیں بولنے والا ہے. جو بھی انسان نے کیا ہے نا، رب کہاں بھول جاتا ہے، رب کو سب پتہ ہے کہ انسان نے کیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ بولتا ہے علمها عند ربی فی کتاب لا يضل ربی ولا ينسى. شاید کہتا نہیں ابراہیم علیہ السلام نے، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے کتاب میں، میرا رب نہ ہی گمراہ ہے اور نہ ہی وہ بھول جاتا ہے. لا يضل ربی ولا ينسى. اب جو یہاں پہ آ گیا نا یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ انڈیپینڈنٹ ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں. اللہ تعالیٰ بولتا ہے قرآن میں ان تکفر، اگر تم سب نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کو مانا ہی نہیں، ڈس بلیف ہے تم گئے، تم نے خدا کا انکار کر دیا، مانا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو. تو ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اللہ تعالیٰ تم سے انڈیپینڈنٹ ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا تم چاہے کفر کرو یا تم شکر کرو، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تمہارا رب ہے. وہ تمہیں فرق پڑے گا، تم کفر کرو گے تو تمہارا رب تمہیں عذاب کرے گا، تمہیں شرک کرو گے فرق رب کچھ نہیں پڑے گا، فرق تمہیں ہی پڑے گا کہ تمہیں عذاب ملے گا جہنم کے اندر، وہ بھی ہمیشہ کا عذاب اگر تمہیں شرک کیا ہوا زندگی کے اندر. ایسے ہی قال ابن الجوزی وقت قضى سنت اللہ، یہ تھوڑا زیٹے گا نا، اقوال اقوال میں یہاں پڑھوں گا نا، پھر تھوڑا یہ بڑھ جائے گا، اس میں اتنا لکھا ہوتا ہے پھر، اس لیے پڑھتا ہی میں خالی پڑھتا ہوں کیا، حدیث ہی زیادہ. اس لیے اللہ ہوتا ہے قرآن میں وَمَن يَظْلِم مِّنكُم، جو تم سے ظلم کرے گا نا، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اسے میں تمہیں ژھنابو واریاہ بوڑ عذاب، تمہیں ژھنابو واریاہ بوڑ عذاب یُس تۄہہِ منٛز ظلم کرِ. بہٕ کران کٲشِر پٲٹھی کَتھ، مگر شاید چھِ ییٚتہِ أڑۍ آسان تِم چھِنہٕ کٲشِر آسان کِہیٖنۍ، پَتہٕ چھِ پٮ۪وان اردوٗ پٲٹھی کَتھ کَرٕنۍ. پَتہٕ کَرٕ بہٕ کٲشِر پٲٹھی کَتھ، مےٚ چھِ یِوان شاید حِساب کٲشِر پٲٹھی کَتھ کَرنَس تھوڑا. ٹھیک ہے، آمین. اچھا یہ ہو گیا ایسے. جیسے قرآن کی آیت بھی ہے فطاف عليهم طائفة من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. جیسے اس میں یہاں پہ لکھا ہے ہم یہ پتہ ہی ہوگی سر چیز میں پڑھتا ہی نہیں ہوں پھر یہ. اب دیکھیں فوائد اس میں، حدیث میں کیا فوائد آ گئے. فوائد حدیث میں کیا گئے، یہ کیمرہ کیسے آن ہو جاتا ہے. آپ کیا کریں نا، اور ایسا کریے پہلے وہاں پہ نا انگوٹھا کیمرہ کے اوپر، پھر کریے آرام سے بند. کہ اس میں پتہ نہیں، مجھے بند کرنا آتا ہی نہیں، کس کو آتا ہوگا نا بند کرنا کیمرہ، مطلب مجھے پتہ نہیں آڈیو کیسے بند کرتے، ویڈیو کیسے بند کرتے. کس کو آتا ہوگا مجھے میسج کرے گا، پھر وہ مجھے سمجھائے گا کیسے کرنا ہوتا ہے. مجھے آتا ہی نہیں لیپ ٹاپ میں کرنا ہے اس کو یہ بند، مائک اور آڈیو اور ویڈیو بند کرنا مجھے آتا ہی نہیں پہلے سے. تو یہ ہو گیا ایسے. دیکھیے فوائد کیا حدیث سے ملتے ہیں ہمیں. پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے نفس سے ظلم کو منازع اور پاک کرنا، اور اپنے کیا خود کو پاک ظلم کرنے سے. کوئی بولتے ہیں نا فار ایگزامپل کوئی کافر گھر میں پیدا ہو گیا تو اس کو غلطی کیا ہے اس کی، مطلب میں مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا میں مسلمان بن گیا، کوئی کرسچن گھر میں پیدا ہو گیا وہ کرسچن بن گیا، کوئی ہندو گھر میں پیدا ہو گیا وہ ہندو بن گیا، کوئی بدھسٹ گھر میں پیدا ہو گیا بدھسٹ بن گیا.
اس کا جواب کیسے دے سکتے ہیں ہم؟ ایک جواب ہے وہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ایوری نیو بورن از بورن آن فطرہ، بورن آن فطرہ، ہر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پہ. فطرت مطلب ہو گیا نیچرل ان بورن بلیف، نیچرل ٹینڈنسی ہوتی ہے ہر ایک انسان میں، ٹو بلیو ان اللہ، ٹو بلیو ان آفٹر لائف، ٹو بلیو ان اسلامک ٹیچنگس. اس کو کیا بولتے ہیں فطرہ، اسے بولتے ہیں فطرت. مطلب اسلامک ٹیچنگس کرتی ہے الائن وتھ فطرت، یہ ساتھ ساتھ ہوتی ہے. مطلب نیچرل وے آف لائف ہے نا وہ اسلام ہے. جو انسان کو نیچرلی دل بولتا ہے ایسا میں کرنا چاہتا ہوں، وہ اسلام بولتا ہے. اس کو بولتے ہیں دین الفطرت. اسلام جو ہے، اگر آپ بولو گے نا ون شارٹ میں اسلام کیوں حق ہے، مطلب اسلام کیوں مذہب ایسا جو حق ہے، جواب دیں گے آپ یہی، اسلام کیا ہے، دین الفطرت. یہ کرتے الائن وتھ نیچر. اب خود جانتے ہو اللہ تعالیٰ ہے، آخرت ہے، یہ آپ کو پیوست کیا گیا ہے فطرت کے اندر ہی. اب کیا ہوتا ہے جو کافر گھر میں ہوتا ہے نا، فَأَبَوَاهُ يُمَجِّسَانَهُ أَوْ يُهَوِّدَانَهُ أَوْ يُنَصِّرَانَهُ، اس کو ماں باپ کیا بناتے، یا تو مجوسی زولسٹین، وہ بنتا ہے آتش پرست، وہ کرتے ہیں آگ کی پوجا، یا تو یمجس او يُهَوِّدَانَهُ، یا بناتے ہیں اس کو جیو، یہودی بن جاتے ہیں وہ، او یونسرانہ، یا بنتا ہے وہ کرسچن، یا بنتا ہے کوئی بھی مذہب کا وہ فالوور. تو اب کوئی بولے گا کہ میرا باپ کیونکہ ہندو ہے اس لیے میں ہندو ہوں، میرا باپ بدھسٹ ہے اس لیے میں بدھسٹ ہوں. یہ ایسی بات ہے. کوئی بولتا ہے میں اس لیے چور ہوں کہ میرا باپ بھی چور تھا، چلے گا یہ بات؟ میں بول رہا ہوں کسی چور کو تم چوری کیوں کرتے ہو، بولتا ہے میرا باپ چور تھا نا اس لیے میں چوری کرتا ہوں. جسٹیفائی کریں کس چیز کو ہم؟ نہیں. تم کیوں ڈاکو بن گئے ہو بچے، میرا باپ ڈاکو تھا اسی لیے. ایسی مثال ہے اس کی جو بولتا ہے کہ میں ہندو گھر میں پیدا ہو گیا میں اس لیے ہندو ہوں. تمہیں اپنی عقل نہیں ہے، تمہیں اپنی عقل نہیں دی کہ تمہیں کیا چوز کرنا ہے. یہ ہو گیا ایسے. اور اللہ تعالیٰ کس پہ ظلم مت کرے گا ہی، اس کو پتہ ہے دعوت کس تک کیسے پہنچی، اس اعتبار سے اس نے کتنا اس پہ عمل کیا اس دعوت پہ، ہے نا. مانی کوئی کرسچن ہے، اس نے سنا ہی نہیں ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس کو پتا گناہ ہے ہی، کیونکہ بخاری کی روایت کیا ہے، شاید مسلم کی روایت ہے یہ، کہ جس کوئی نہیں ہے کوئی جیو یا کوئی ہندو، ایسا ہندو نہیں ہے کوئی جیو یا کوئی کرسچن جس نے میری دعوت سنی اس کے بعد قبول نہیں کیا، لیکن وہ جائے گا کہاں پہ، جہنم کے اندر. نہیں کہ سننے کے بعد اس نے ایمان نہیں لایا. تو اس کا کیا، کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہے، وہ کرسچن ہے یا وہ کیا ہے، وہ جیو ہے، لیکن وہ خالی خالی اللہ تعالیٰ کو ہی مانتا ہے، اس تک اسلام نہیں پہنچا ہے. اس کا فیصلہ کس تک ہے، اللہ تعالیٰ تک. اس کا فیصلہ علم کی بنیاد پر جج کیا جائے گا. علم کی بنیاد پہ جج کیا جائے گا بالکل. جیسے ایک حدیث میں آ گیا ہے، وہ صحیح الجامع میں روایت ہے، یقول الاسم، قیامت دن بہرا بولے گا یا اللہ تعالیٰ میں بہرا تھا، لقد جاء الاسلام وما اسمع شيئا، اسلام آ گیا تھا میں نے سنا نہیں تھا کانوں سے. ایسی حدیث میں آ گیا کہ جو ہوں گے نا اہل الفترہ، اہل الفترہ جن کو بولتے ہیں، فترہ بولتے ہیں مطلب ٹائم پیریڈ نا، گیپ جو ہوتی ہے بٹوین ٹو پروفٹس. مانے ایک پروفٹ آ گیا اس ایرا میں، ایک پروفٹ آ گیا اس ایرا میں، بیچ میں کوئی پروفٹ نہیں آ گیا، اس کو بولتے ہیں فترہ. کوئی ہوگا اہل الفترہ میں سے، وہ ہو گیا ہوگا اس ٹائم میں، ہو گیا ہوگا کیا وہ پیدا اہل الفترہ کے اندر. تو وہ بھی کل یحتجون، ایسے کچھ الفاظ ہیں حدیث کے، وہ کل آرگومنٹ کریں گے بیان اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ ایسے مسئلہ ہے. تو ان کو ٹیسٹ ہو جائے گا قیامت کے دن. آپ نے وہ سنا ہوا حدیث میں آ گیا کہ انہیں ٹیسٹ لیا جائے گا. مطلب اللہ تعالیٰ کو پتا تھی نا کہ اگر دعوت ان تک پہنچتی وہ کیا کرتے ہیں، ایکسیپٹ اچھا ہے یا برائی، ہے نا، کیونکہ وہ ان کا اللہ تعالیٰ ہے، وہ جانتے ہیں ان سبوں کو. یا حدیث میں آ گیا جو ہے نا غیر مسلمان جو کافروں کے بچے ہوتے ہیں، وہ مت ہوتے یہ بالغ، تو کافروں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ جائیں گے کہاں پہ، جنت میں، کیونکہ وہ ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی کفالت کے اندر. یہ صحیح روایت ہے کہ کافروں کے بچے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی کفالت کے اندر. کیونکہ ایسے. دوسرا مسئلہ ہو گیا یہ چیز کہ میں آپ سے یہ بات بول رہا تھا کہ جیسے یہ نا فطرت، یہ بہت امپورٹنٹ، اللہ اس کے بارے میں پڑھنا چاہیے انسان کو. اس میں نا وہ والی کتاب دا ڈیوائن ریالٹی بائی حمزہ زورزی، جو میں وہ کہہ رہا تھا بہت بار وہ پڑھنی چاہیے آپ کو، پتہ نہیں کہاں گئی کتاب وہ والی. یہ ہر ایک مسلمان کو پڑھنی چاہیے اس ٹائم پہ کم سے کم. دیکھیے یہ والی کتاب نا، یہ والی کتاب دا ڈیوائن ریالٹی، مطلب لکھا ہے ایتھیزم پہ اس نے والی کتاب. یہ بہت اچھی کتاب ہے کہ اس میں اس نے لکھا ہے مطلب سب کچھ. یہ بہت زیادہ اچھی کتاب ہے. تو اس میں اس نے لکھا ہے اسی کے بارے میں فطرت کیا ہوتا ہے. اس نے لکھے 5 چیزیں. پہلی بات اس نے کہی یہ ہوتی ہے یونیورسل، مطلب نیچرل ٹینڈنسی، نیچرل انٹیوشن ہونا اندر سے انسان کو، ایک وہ پری ڈسپوزیشن اندر سے ہونا انسان کو، خود بخود فیل ہونا، لاجک نہیں سمجھا رہا لیکن خود بخود فیل ہونا اندر سے، حق یہی چیز ہے، اس کو بولتے ہیں فطرت. تو پہلی بات ہے یونیورسل، یونیورسل ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جائیں گے امریکہ اس کو بولیں گے آپ تم جانتے ہو کسی ایک کو، وہی بولے گا ہاں. آپ جاؤ گے ہندوستان، آپ جاؤ گے نیوزی لینڈ، آپ جاؤ گے افریقہ، تم جانتے ہو کسی ایک رب کو، بولیں گے ہاں ہم جانتے ہیں. اب آپ بولیں گے کسی افریقہ کے ٹرائب کو بولیں گے آپ، ہاں کتاب کا نام ہے دا ڈیوائن ریالٹی، دا ڈیوائن ریالٹی بائی حمزہ زورزس. ڈیوائن ریالٹی
गॉड इस्लाम एंड द मिराज ऑफ एथीज्म। दुनिया की सबसे अच्छी किताब है मुझे लगता है, अल्लाह की कसम। मैंने जितनी आज दुनिया में किताबें पढ़ी है, ऐसी किताब मैंने आज तक पढ़ी ही नहीं है ज़िंदगी में। बताओ करेंगे जीरो डाउट्स ना इसके बाद, ये किताब पढ़ने के बाद 0% डाउट। लेकिन ये थोड़ी मुश्किल पड़ी है, इसमें फिलोसफी भी लिखी है, इसमें साइंस भी लिखा है, इसमें कुछ छोड़ा ही नहीं है इसने। अच्छा, इसने लिखा है 5 चीज़ें। पहली बात क्या, यूनिवर्सल है ये चीज़, क्या है यूनिवर्सल। जैसे अगर आप जाएंगे अफ्रीकन कंट्रीज़ में, जहाँ इस्लाम कुछ नहीं पहुंचा है, कोई रिलीजन पहुंचा ही नहीं, उन्हें आप बताएंगे तुम हनुमान को जानते हो, तुम कृष्णा को जानते हो, तुम बुद्धा को जानते हो क्या, बोलेंगे पता ही नहीं वो कौन है। उन्हें आप बोलेंगे क्या तुम एक अल्लाह को जानते हो, एक रब को जानते हो, एक पैदा करने वाले को जानते हो, बोलेंगे हाँ। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल। ये चीज़ क्या है, ये यूनिवर्सल। नंबर 2, अनटॉट। किसी को सिखाना नहीं है अल्लाह ताला है वो, किसी को सिखाना है ही नहीं ये सब चीज़ें, ये तो पता ही होती है अंदर से, बस इंसान बोल दे उसको याद आता है उस चीज़ से। यूनिवर्सल अनटॉट, ठीक है। नंबर 3 हो गया इंट्यूटिव। कोई कुछ बोल रहा है शायद, लेकिन मुझे आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि मेरी जो माइक है वो थोड़ी ख़राब हो गई है शायद। मुझे खुद ही आवाज़ आ रही है। हाँ अब मुझे अब आवाज़ आ क्यों रही है। इतना अनम्यूट कर रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ आप रहा बोल है रहे फिर। माइक क्यों हो रहा है इसमें। नहीं रहना है क्लास में तो लीव कीजिए ना। हाँ, मतलब ये इतनी अच्छी किताब है, इसमें लिखा है मतलब हर थियोलॉजी को आप रेफ्यूट कर पाएंगे, मतलब किसी मजहब को आप रेफ्यूट कर पाएंगे आराम से ये किताब पढ़ने के बाद। ऐसी किताब है, ये लानी चाहिए। अच्छा म्यूट नहीं आ देखो, हाँ, 1 मिनट, म्यूट ऑल। पहली बात क्या था, फितरत इज यूनिवर्सल, फितरत इज अनटॉट, सिखाना नहीं नहीं है किसी को, अल्लाह ताला है आखिरत है तो सिखाया है वही इंसान में फितरत में। तीसरी चीज़ है क्या, मतलब आप मानिए ऐसे, आप मानिए इस चीज़ को ऐसे देखिए, मसला क्या होता है ये चीज़, मतलब अम्बिया करते हैं इंसान की फितरत को मुखातब, कुरान कहता है इसी फितरत को मुखातब, वरना आप जानते हैं अल्लाह ताला है आखिरत है। अब ये कुरान को याद दिलाती है वापस इस चीज़ से, इसको बोलते हैं फितरत है ना। वइज़ा ख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम व अशहदहुम अला व अशहदहुम अला अनफुसिहिम, है ना ये, अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला। यानी कि अल्लाह ताला ने गवाह रखा इंसान को अपने आप के ऊपर ही। अल्लाह ताला ने तमाम लोगों से अहद लिया, रब ने कहा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, अलस्तु बिरब्बिकुम, हम सब ने कहा क्या बला। अभी हमें याद नहीं है वो चीज़, लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए हमें जो उसकी मारिफत दिल में ही, अल्लाह ताला की मारिफत, इसको बोलते हैं इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या हो गया, आपको कोई लॉजिकल रीजन पता नहीं कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, लेकिन आपको फील हो रहा है ये सब चीज़ें। ये हो गया यूनिवर्सल, अनटॉट, इंट्यूटिव और क्रॉस कल्चरल। कल्चरल बेस है ही नहीं ये सब चीज़ें, फितरत क्रॉस कल्चरल है फितरत। जैसे इल्हाद मुल्हिद क्या हो गया, एथीस मतलब क्या हो गया, एथीस मतलब हो गया इल्हाद बन गया लहद से ना, लहद है ना, लहद किसको बोलते हैं, माने मैं कबर खोद रहा हूँ सड़क पे, है ना ये कब्रिस्तान में, मैं खोद रहा हूँ ऐसे कबर, फिर खोदते ऐसे कबर साइड से ना, भरते हैं यहाँ से मैयत को ऐसे, इसको बोलते हैं लहद। ये होगी कबर और ये होगी लहद। लहद मतलब हो गया क्या, थोड़ा डिवेट हो जाना राइट, राइट पाथ से। तो डिविएशन फ्रॉम नेचुरल पाथ ऑफ लाइफ या फ्रॉम इस्लाम इज इक्वल्स टू इल्हाद, एथीज्म। एथीज्म मतलब हो गया इस्लाम में क्या, डिविएशन फ्रॉम नेचुरल पाथ, डिविएशन फ्रॉम फितरा, डिविएशन फ्रॉम प्रीडिस्पोजिशन। ये हो गया, ये आपको समझ आ गया होगा ना ये सब चीज़ें, क्योंकि ये वाले सवाल उठते हैं जहन में इंसान को। अ, और कोई बोलेगा इंसान के उसे मतलब कम चांस है, मतलब हिंदू को कम चांस है मुसलमान बनने के, मुझे ज़्यादा चांस है, उसके साथ जुल्म हो रहा है इस चीज़ की बुनियाद पे, ऐसा भी सवाल जहन में आता है। जवाब इसका ऐसे है कि बोलते हैं ना जो खतरनाक होते हैं ना वो सेलर्स, वो कहाँ बन जाते हैं, जहाँ खतरनाक ही आ जाती, तूफान ही आ जाती है। जो कुफर होता है ना, पूरा कुफर में जब होता है ना ईमान की ओर, उसको रहती है पूरी कदर ईमान की, वो समझता है इंपॉर्टेंस ईमान क्या इंपॉर्टेंस है। जिसको वरासत में मिल जाता है ना इस्लाम बाप दादा से, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको उसको वो कुर्बानी पता उसने दी होती है कुछ। तो इसमें भी याद रहा कि बहुत हिकमतें होती है, जो रब जानता है बेहतर इसकी हिकमत है। बाकी असली हमारा अकीदा क्या है, बेसिक अकीदा, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल अबीद, आपका रब बंदों के साथ जुल्म करने वाला नहीं है, वो जुल्म नहीं करेगा। हदीस में क्या आ गया, हदीस में आ गया कि उनसुर अखा का ज़ालिमन औ मज़लूमन, तुम करो हेल्प जालिम की भी मजलूम की भी हेल्प करो। साहबा ने कहा यार सम ठीक है, हम तो मानते हैं मजलूम की तो हेल्प करनी है इंसान को, लेकिन जालिम की हेल्प कैसे करनी है। आपने फरमाया अफराइत इज़ा कान ज़ालिमन, अगर वो जालिम होगा,
تحجزه او تمنعه من الظلم فإن ذلك هي نصره. تم روکو ظالم کو ظلم کرنے سے، اس کی ہیلپ وہی ہے. ظالم کی ہیلپ مطلب کیا ہو گیا؟ ظالم کو روکنا ہے ظلم کرنے سے، تاکہ اسے کل عذاب کی آمد نہ ہو جائے گا. تو اسے ہم ہیلپ ہی کر رہے ہوتے ہیں ظالم کی، کہ تم ظلم مت کرو. یہ ہو گیا ظالم کی ہیلپ کرنا. اس کے بعد حدیث نمبر 25. ہاں دیکھیے، عن ابی ذر، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے اور روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ، لیکن ہم نے پہلے وہاں شرح پڑھا ہی نہیں نا فوائد اس حدیث کے. دیکھیے ایک اور فائدہ وہاں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے، نہ اس کو کوئی نفع پہنچتا ہے نہ نقصان پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت سے. انسان کو اپنے اعمال کے بارے میں اختیار دیا گیا ہے وہ کیا عمل کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندے اسے پکارے. اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے کہ بندے رب کو نہ پکارے. ورنہ کوئی انسان ہے نا، ہم کسی انسان کو بہت پکاریں گے، مجھے وہ دو، مجھے یہ دو، مجھے یہ دو، وہ پریشان ہو جائے گا، بولے گا مجھے معافی دو تم مہربانی کر کے. اللہ تعالیٰ کی مثال ایسی نہیں ہے، جتنا آپ زیادہ مانگو اتنا اللہ تعالیٰ خوشی ہو جائے گا کہ مجھے بندہ مانگ رہا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا. حدیث میں کیا گیا؟ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. جو سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے اس پہ، غصہ کرتا ہے اس پہ. جو رب کو پکارتا نہیں ہے، تو رب کو پکارنا ہے انسان کو ہر حال میں. اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے انڈیپینڈنٹ ہے، وہ بے نیاز ہے اپنی مخلوق سے. اور اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف پسند ہے. اور رب کی رحمت جو ہے، رب اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اپنے بندوں میں. اس حدیث میں جو ہم نے حدیث پڑھی تھی وہ ساری حدیث. اور ایسی یہ بھی کہ ایک انسان حیا کرتا ہے جب وہ حدیث سے پڑھتا ہے نا، ایسا حدیث انسان پڑھتا ہے کہ اس کا رب اس کو کیسے پکارتا ہے اپنے بندے کو، اللہ تعالیٰ کیسے پکارتا ہے، یا عبادی کہہ کے رب پکارتا ہے اپنے بندوں کو. تو یہ تھے اس کے فوائد. ہاں اب عبادت میں ہونے چاہیے تین چیزیں انسان کو عبادت میں. پہلی بات کیا ہے؟ خوف. خوف ہونا چاہیے جہنم کا، اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے عبادت کے دوران. اور کیا؟ طمع، لالچ ہونی چاہیے انسان کو جنت کی، یا امید ہونی چاہیے انسان کو، یا رجا بول سکتے ہیں ہم. رجا ہوپ ہونی چاہیے، اور خوف بھی ہونا چاہیے. اور ہونی چاہیے کیا؟ محبت. عبادت میں تین چیزیں ہونی چاہیے. کچھ بولتے ہیں کیا جو نا گالی صوفین، جو خطرناک صوفی ہے، وہ بولتے ہیں صرف محبت ہونا چاہیے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. جو خوارج ہے وہ بولتے ہیں صرف خوف ہونا چاہیے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. جو اہل سنت ہے وہ کیا بولتے ہیں؟ خوف بھی ہونا چاہیے، امید بھی ہونی چاہیے، طمع بھی ہونا چاہیے، محبت بھی ہونا چاہیے عبادت کے دوران. شاید ابن القیم کا ایک کول وہ بولتے ہیں کہ جیسے ایک برڈ ہوتا ہے نا، برڈ اس کو ہوتے ہیں دو پک نا، ونگس. یعنی ایک ونگ ہو گیا رجا ہوپ کا ونگ، دوسرا ونگ ہو گیا خوف کا ونگ. اور ہوتا ہے نا وہ اس کو بولتے ہیں پلومیج، بولتے ہیں اس کو پلومیج، جو اس کو ہوتا ہے پیچھے وہ ٹیل، ٹیل والی ونگ. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں وہ محبت. یعنی کہ اگر بتاؤ کہ برڈ کو تینوں میں سے کوئی بھی ایک چیز وہ اڑ ہی نہیں پاتا ہے. تو اڑنے کے لیے ضروری کیا ہے برڈ کے لیے؟ ویسے ہی عبادت کے لیے ضروری ہے یہ تین چیزیں ہونا. مجھے اصل سمجھ نہیں آ رہا یہ چیز. اچھا، حدیث نمبر 25 دیکھیں. عن ابی ذر، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت آلسو ہے. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ایضا، ابو ذر رضی اللہ عنہ اور سے روایت کرتے ہیں، ایک اور روایت وہ کرتے ہیں. ان الناس، کہ جو کچھ لوگ ہیں، من اصحاب رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے، ان کے کمپینین سے تھے. قالوا، انہوں نے کہا، للنبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ٹائم بچے کم، یا اب بچے خالی 9 منٹ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذهب اہل الدثور بالاجور. جو اہل الدثور ہے، جو مطلب مال والے ہیں، وہ اجر لینے کے بعد بھاگ گئے. انہیں اجر لیا، بڑے بڑے اجر لے رہے وہ مال والے. یصلون کما نصلی، وہ نماز پڑھتے جیسے ہم نماز پڑھتے. دے پرے ایز وی پرے. ویصومون کما نصوم، دے فاسٹ ایز وی فاسٹ، وہ رہتے سیام فاسٹنگ جیسے ہم فاسٹنگ کرتے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ایک وہ چیز، کیونکہ وہ مالدار ہے. وَيَصَّدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، وہ کرتے صدقہ اپنے فضول مال سے. فضول کیا ہو گیا؟ فضول، فضول ہو گیا ایکسٹرا مال. فضول بولتے ہیں عربی میں کس کو؟ ایکسٹرا کو. فضول کیا ہو گیا؟ ایکسٹرا. وہ کرتے اپنے ایکسٹرا مال سے کیا؟ صدقہ کرتے وہ. تو وہ باقی اجر لے کے ہم یہ نہیں کر پاتے، باقی ہم نماز پڑھ پاتے، روزہ رکھ پاتے. قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولیس قد جعل اللہ لکم ما
अगर अल्लाह ताला को हमारी बात नहीं चाहिए, अल्लाह ताला इंडिपेंडेंट है तो बस उसको पसंद है, फर्क पड़ मैं खुद ये सोच रहा था, सही कहा अल्लाह, आपकी बात सही है। देखिए क्या बोल रहे हैं, मैंने कहा ना अल्लाह ताला खुश होता है अपने बंदे की इबादत करने से। तो अभी हमने कहा कि अल्लाह ताला को फ़र्क नहीं पड़ता है बंदा या उसकी बात करे कि नहीं। लेकिन अभी मैं बोला यहाँ से कि अल्लाह ताला खुश होता है बंदे की इबादत से। तो इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अल्लाह ताला होता है खुश, लेकिन उसको मतलब हमें कैसे समझाऊँ मैं वो ये चीज़ ना, मुझे जहन में मिसाल आ रही है इस चीज़ की, लेकिन एक मिनट। अ, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है खुशी से, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है खुशी से, लेकिन खुशी उसको मिलती है। अल्लाह ताला खुश होता है बंदे की इबादत से, लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ता है इस चीज़ से, अगर इंसान इबादत करेगा भी नहीं। लेकिन अगर हमें खुशी मिलेगी, हमें फ़र्क पड़ेगा ना, मुंह ठीक हो जाएगा। वैसा अल्लाह के साथ नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो खुश होता है बंदे की इबादत से, है ना। हदीस में क्या आ गया है, हदीस में आ गया कि जब बंदा तौबा करता है अल्लाह ताला के सामने, हाँ अल्लाह ताला खुशी हमारी खुशी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है इस चीज़ में। और पता है जो ना मुअतज़िला, मुअतज़िला जहमिया, उनने पता क्या किया, उनने कहा खुदा जो है वो खुशी नहीं होता है, या खुदा गज़ब ही नहीं करता है, वो गुस्सा ही नहीं करता है बंदों पे, या खुदा जो है वो सुनता ही नहीं है, या खुदा जो है वो देखता ही नहीं है, वो मोहब्बत ही नहीं करता है। उनसे कहा गया तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम काफिर हो। उन्होंने कहा नहीं, हम इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि ये बंदे करते हैं सब चीज़ें। बंदा खुश होता है, बंदा हंसता है, तो अल्लाह ताला ऐसा नहीं कर सकता है। उन्हें ऐसा, उनको ऐसा क्यों मसला हो गया, क्योंकि उनने भी किया था क्या, उनने मिसाल दी थी रब को मखलूक के साथ। उन्हें समझा खुदा का जो गुस्सा करना है वो बंदे गुस्सा करने जैसा है। उन्हें समझा खुदा का जो सुनना है वो बंदे के जैसा सुनना है, खुदा का जो देखना है वो बंदे के जैसा देखना है। इसलिए वो काफिर है। कौन? मुअतज़िला का कुफार है, जो ऐसे बोलते हैं। वो समझते हैं हम रैशनलिस्ट से। तो मसला क्या है, इस्लाम जो है ना, इस्लाम एंटी एंथ्रोपोमॉर्फिक है ना, मैंने आपको बहुत बहुत बार ये चीज़, एंटी एंथ्रोपोमॉर्फिक, एंथ्रोपोमॉर्फिक। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म मतलब हो गया ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देना डिवाइन बीइंग को, या डिवाइन एट्रीब्यूट्स देना ह्यूमन बीइंग्स को। ये होता है ना हिंदू मजहबों में, मतलब भगवानों के सिर होते हैं, हाथ होते हैं, पाँव होते हैं, कुछ वो इसको बोलते तवीज़ लगा, तवीज़ नहीं हो ना वो, क्या इसको बोलते हो ना वो, माँ लगा के होती है कुछ हाथ में, वो होता है, वो सब चीज़ें, वो होते हैं ना इंसान सारे। उसको बोलते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, मतलब ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देना क्या, डिवाइन बीइंग को, या डिवाइन एट्रीब्यूट्स देना किसको, ह्यूमन बीइंग्स को। तो ये कुफर है, ये एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। इस्लाम के एंटी एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, इस्लाम बोलता है कोई कोई मिसाल ही नहीं बयान कर सकते तुम अल्लाह ताला की मखलूक के साथ। लई से कमिथली शैउन, उस जैसा कोई है ही नहीं, देयर इज नथिंग लाइक हिम, देयर इज नथिंग लाइक हिम, वो हुआ समीउल बसीर। देखिए देखिए, अल्लाह ताला ने कहा लई से कमिथली शैउन, अल्लाह ताला जैसा कोई भी नहीं, उसकी मिसाल बयान नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने साथ में कहा वह हुआ समीउल बसीर, वो हर चीज़ सुनने वाला और देखने वाला है। क्योंकि बंदों की समाअत सुनने में, रब की समाअत में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। रब की बसारत देखने में, लोगों की बसारत में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। देखिए मिसाल कैसे देते हैं इसको ना, अगर हम बोलेंगे आई ऑफ नीडल ना, होता है वो नीडल के ऊपर छोटे सा वो गोल होता है, उसको जहाँ से बढ़ते धागे को, उसको बोलते हैं आई ऑफ नीडल। और ह्यूमन आई, कितना फ़र्क है दोनों में, लेकिन आई बोलते हैं दोनों को। या अगर मैं बताऊंगा आपको लेग ऑफ एलिफेंट और लेग ऑफ मॉस्किटो, दोनों सेम ही है, लेग बोलते दोनों को, लेकिन कितना फ़र्क है इसमें। और असना लेग ऑफ मॉस्किटो, लेग ऑफ एलिफेंट, दोनों को लेग बोलते हैं। हम रखेंगे सामने लेग दोनों की, तो उसको लेग बोलेंगे उस टाइम पे, इसको देखने के बाद उसको लेग बोलेंगे ही नहीं। जब अब देखेंगे हाथी की लेग, साइड देखेंगे मॉस्किटो की लेग। तो ये हो गया फ़र्क। मखलूक में कितना फ़र्क है आपस में, मखलूक में कितना ज़्यादा फ़र्क है। अब खालिक मखलूक में कितना फ़र्क होगा, खुद सोचिए आप इस चीज़ के बारे में। जैसे अब्दुर्रहमान इब्न नासिर अल बर्राक लिखते हैं, अच्छा एक पॉइंट अपनी किताब में, वो बोलते हैं कि कुल्लुन मा खतर बिबालिक मिन कैफियतिल्लाहि, अगर जो भी चीज़ तुम्हारे जहन में और आपकी कैफियत के बारे में आ रहा है, रब ऐसा होगा, मुझे जहन में आ रहा है रब के ख्यालात, तो फ़इन्न अल्लाह, फ़इन्न कैफियत अल्लाह खिलाफ ذلك, अल्लाह ताला की कैफियत से खिलाफ है, वैसा अल्लाह ताला नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इंसान ने खाली मुशाहिदा किया मखलूक का, मैं इंसान हूँ ना, मैं मखलूक हूँ, मैंने सिर्फ मखलूक देखी है दुनिया, मैंने खालिक को नहीं देखा है, किसने खालिक को देखा ही नहीं है। तो मुझे आ रही है खालिक की मिसाल मखलूक को देख के, जो गलत हो रहा है। तो मुझे जहन में कैफियतें लानी है रब के बारे में, क्योंकि हम कैफियत नहीं जानते कैसी है। अगर हमारे जहन में कैफियत आ रही है, वो आ रही है मखलूक को देख के, तो हमें जहन से निकालिए वाली कैफियत। अब समझाइए वाली बात। क्योंकि इस्लाम ही सिर्फ क्या है, एंटी एंथ्रोपोमॉर्फिक। बिल्कुल जो बोलता है कि कोई
डिवाइन रियलिटी का ऑथर है ना हमजा जॉर्जिस, जिसने क्या था लॉरेंस क्रॉस के साथ डिबेट किया था ना उसने एथीज्म पे। हमजा जॉर्जिस। जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना ये सब चीज़ें मैंने इसमें ही पढ़ी वाली जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना ये सब चीज़ें एंथ्रोपोमॉर्फिज्म वो सब चीज़ें मैंने इससे पढ़ी थी वाली किताब, इसी से। हमजा जॉर्जिस। मतलब आप एक चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं इस किताब पढ़ने के बाद। तो अबॉर्शन पर कहानी ये सच बात है अल्लाह की कसम। मतलब मुझे हो गया लगभग मानिए आप 3 4 साल ना एथीस्ट का डिबेट करते हुए। अब मेरे साथ नहीं जीतता कोई एथीस्ट, मतलब अपना कमाल नहीं है मुझे, मतलब ये दलाइल इस्लाम के ही है। ऐसे दलाइल खतरनाक कि कोई नहीं जीत सकता है फिर सच में। चाहे वो कैसा भी होगा, एथीस्ट होगा, पॉलीथीस्ट होगा, पैंथीस्ट होगा, हर एक प्रूफ है। मुझे तो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ये सब चीज़ें ना, थियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कम से कम, है ना। मतलब हाउ टू रेफ्यूट एथीज्म, एग्नोस्टिसिज्म, या हेनोथीज्म, पॉलीथीज्म, पैंथीज्म, सारे इज़म जितने भी इज़म होंगे, ये मॉडर्न इज़म जरूरी पढ़ने हैं क्योंकि ये हो गया ऐसे। हाँ, देखिए हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे हम। ये पढ़ना जरूरी है इंशाल्लाह, मुझे लगता है कल ही पढ़ेंगे फिर। ये टॉपिक बहुत बड़ा है और 40 मिनट्स मीटिंग ख़त्म हो गई। हाँ लेकिन ये बोलना पड़ता है ज़रूरी, क्योंकि वरना फिर। पैंथीज्म, पैंथीज्म, अच्छा पैंथीज्म। देखिए पैंथीज्म मतलब क्या होता है, पैंथीज्म मतलब बोलते हैं वहदतुल वजूद, क्या बोलते हैं, वहदतुल वजूद, यूनिटी इन क्रिएशन, जो बोलता है खालिक मखलूक का वजूद एक ही है। खालिक मखलूक का वजूद एक ही है, मतलब खालिक और मखलूक का एग्जिस्टेंस एक ही है। ये कुफरी अकीदा है। जैसे इब्न अरबी से ना अशार मनकूल इब्न अरबी से, अर्रब्बु अब्दुन वल अब्दु रब्बुन, बंदा खुदा है, खुदा बंदा है, ये इशार है। इदा वलगल कल्बु फफीह रब, जब कुत्ता भौंकता है उसमें खुदा होता है। फी जुब्बी रब्बुन, मेरे जुबे में खुदा है। ये इब्न अरबी का अशार है ना, कुफरी अशार। इसलिए क्या है, इब्न तैमिया ने उसको तकफीर की है, इब्न अरबी को। लेकिन जो इसको सपोर्ट करते हैं ना इब्न अरबी को, वो बोलते हैं कि क्योंकि जब सूफिया कराम होते थे ना, मतलब वो जाते थे ना डीप सूफिज्म में, खुदा की याद में, उनको दिखता फिर खुदा हर चीज़ में, बोलते वो भी खुदा है, ये भी खुदा है, ये भी खुदा है, ऐसे होता था उनको। लेकिन साहब ऐसा ऐसा मत साबित ही, किसी साहब ये साबित है कि साहब ने बोला वो भी खुदा है, ये भी खुदा है, तो भी खुदा है, मैं भी खुदा हूँ। तो ये अशार मिलते हैं सीधे, तो खुद डॉक्टर स्टार्स के बारे में बोलते हैं। एक लॉन्ग क्लास। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल ही पढ़ेंगे फिर, क्योंकि ये ज़रूरी है इंशाल्लाह। मैं क्या बोल रहा था आपको, हाँ इसके बारे में। ये क्या है, कुफरी अकीदा, कुफरी अकीदा, क्योंकि हम क्या बोलते हैं खालिक मखलूक का वजूद बिल्कुल अलग है। खालिक अलग, मखलूक अलग, अल्लाह ताला जो है वो बियॉन्ड स्पेस, बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड क्रिएशन है। बियॉन्ड स्पेस, बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड क्रिएशन है वो, है ना। स्पेस टाइम की एक बिगिनिंग है, टाइम की बिगिनिंग है, स्पेस की बिगिनिंग है, यूनिवर्स की बिगिनिंग है ये। एक कॉन्टिजेंट बीइंग है। अल्लाह ताला जो है वो टाइम के बियॉन्ड है। जहाँ मिनट खत्म हो गई, वो टाइम के बियॉन्ड है अल्लाह ताला। तो हम ये नहीं कहेंगे अल्लाह ताला कब से है, क्योंकि वो टाइम में है ही नहीं, टाइम में हम है।